أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 20 سے 24۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی قال یا موسى ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بنی اسرائیلی جو کہ کمزور تھا، مظلوم تھا، اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے دشمن ایک قبطی کو ایک گونسا مارا، مکہ مارا، تو وہاں سے بات آگے بڑھتی بڑھتی بالآخر یہاں پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا جو راز تھا وہ ایک دن تک تو قائم رہا، لیکن جب اگلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس شخص کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس وقت پھر اس بنی اسرائیلی نے ہی آپ کے قتل کو اور قتل کے راز کو فاش کر دیا تھا، اور وہ خبر فرعون کے محل تک پہنچ چکی تھی اور اس پہ ایکشن لینے کے لیے منصوبہ بندی جاری تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پالیسیوں کی مخالفت میں کھڑے ہو چکے تھے، ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے بچپن ہی کی طرح فرعون کے گھر میں رہ رہے ہوتے
تو یقیناً فرعون ان کے متعلق کچھ نرمی کرتا، ان کے قتل کا منصوبہ اور سازش تیار نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی حد تک، ابھی اگرچہ نبوت اور رسالت نہیں ملی، لیکن کسی نہ کسی حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ظالمانہ پالیسیوں اور اس کے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانے کی مخالفت شروع کر دی ہوگی۔ اس وجہ سے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ اب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت ہوا اور فرعون نے متعلقہ اپنی فوج کو، پولیس کو، ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم جاری کر دیا کہ ٹھیک ہے، اسے گرفتار کرو۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا، اس کی قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اور وہ بھی قتل خطا تھا، ارادتاً تو قتل کیا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو ایک مکہ مارنے کے نتیجے میں خود ہی اپنی آئی پر مر گیا۔ تو بہرحال قتل کا منصوبہ تیار ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور انہیں قتل کرنے کے لیے فرعون کے کارندے بالکل تیار ہیں۔ اب اسی فرعون کے محل میں سے ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، ممکن ہے کہ اس کے دل کے اندر فرعون کے لیے نفرت ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ دل سے محبت کرتا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اسے جب یہ پتا چلا کہ اب یہاں سے ایک دستہ روانہ ہونے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو وہ شخص کسی اور رستے سے، جیسے آبادی کے اندر سے، گلیوں بازاروں میں سے، وہ شارٹ کٹ رستے میں سے بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے رسک لیا اس نے، کیونکہ اگر فرعون کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ راز فاش کر دیا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی اس کی بہت بڑی سزا تجویز کی جاتی۔ تو بہرحال اس کے دل کے اندر یا تو ایمان تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ باغم باغ آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کو آرام سے بتا دیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، بس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے دستہ روانہ ہو چکا، تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کسی علاقے، دور دراز کسی علاقے کی طرف ہجرت کر جائیں، جہاں فرعون کی اسٹیٹ اور سلطنت ختم ہو جائے، جہاں اس کا قانون نہ چلتا ہو، وہاں چلے جائیں۔ اور ساتھ کہا کہ میں آپ کا صرف خیر خواہ اور ہمدرد ہوں، مجھے اور کوئی مفاد نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا، فوراً، ڈر تو دل میں ان کے پہلے ہی تھا، فوراً وہ وہاں سے مدین چلے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مدین کا علاقہ مصر کی حدود سے باہر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے، فوری، اکیلے ہی، کوئی بندہ، ایک شخص بھی ساتھ نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی مکی زندگی میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا کہ آپ کے قتل کے منصوبے بننے تھے، آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنی تھی۔ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جانا، ہجرت کر جانا،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ پاک نے اس میں تربیت فرمائی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس سے قبل بھی کئی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور ساتھ ہی اللہ پاک سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے تو رستے کا بھی علم نہیں، مجھے تو مدین کے رستے کا بھی علم نہیں ہے، یا اللہ اب تو ہی میری مدد فرمانا اور مجھے صحیح رستوں اور پگڈنڈیوں پر ڈال دینا تاکہ میں صحیح منزل پر پہنچ جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بڑا پرخطر اور بڑا کٹھن قسم کا رستہ، دشوار گزار رستہ طے کرتے کرتے بالآخر مدین میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کہاں مصر کا شہزادہ، مصر کا کہاں شاہی محل کا شہزادہ، شاہی محل کے اندر جس کی پرورش ہوئی ہو اس کا رہن سہن، کھانا پینا، لباس اور پہناوا کس طرح کا ہوگا، اور وہی اللہ کا بندہ اب اکیلا ہی دن اور رات، اس میں راتیں بھی آئی ہوں گی اس سفر میں، دن اور رات اکیلا ہی اللہ کا بندہ جنگلوں سے، ریگستانوں سے، صحراؤں سے، پہاڑوں سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ اللہ کا بندہ گزرتا گزرتا بالآخر مدین پہنچ گیا۔ اب اس رستے میں ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہی رستے میں ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے مدین میں، تو وہاں پانی کے ایک گھاٹ پر پہنچے یا پانی کے ایک کنویں پر پہنچے، جہاں لوگ خود بھی آ کے اپنے لیے بھی پانی لے کے جاتے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مختلف چرواہے اور مختلف لوگوں کا ایک ہجوم ہے وہاں پر، اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو لا رہے ہیں اور پانی پلا رہے ہیں، جبکہ ایک طرف دو بچیاں، دو لڑکیاں، دو عورتیں، وہ ایک طرف اپنی بکریوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک اولو العزم، جلیل القدر، عظیم المرتبت پیغمبر تھے نا، اور پیغمبر بڑے رحم دل ہوا کرتے، اور پیغمبروں میں لوگوں کی خدمت کا اور ہمدردی کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت و رسالت ملی تھی، پہلی وحی آئی تھی، آپ گھبرائے ہوئے تھے، تو اماں جی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بے بسوں کا سہارا بنتے ہیں، بے کسوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے آپ روزگار مہیا کرتے ہیں، اور آپ مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کسی کو حق پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یہ نبوت سے پہلے ہی آپ کے اندر یہ خوبیاں تھیں کہ آپ بے بسوں، بے کسوں، بے روزگاروں اور بیواؤں اور اس طرح کے لوگوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی رہا نہیں گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں، دو لڑکیاں وہ ایک طرف کھڑی ہیں، بے بسی کی تصویر بنے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جان پہچان تو نہیں تھی، لیکن اللہ کا نام لے کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جا کے پوچھا کہ میری بہنوں کیا مسئلہ ہے تمہارا،
کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں may I help you؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دور کے مطابق کچھ الفاظ و کلمات بول کر یقیناً ان سے پوچھا ہوگا کہ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، آپ کیوں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اس لیے کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو پیچھے پیچھے کر رہی ہیں کہ کہیں ان چرواہوں کے جانوروں کے اندر ہمارے جانور بھی مکس نہ ہو جائیں اور پھر ہمیں وہاں سے نکالنا مشکل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کے اندر ہمیں مکس اپ ہونا پڑے گا مخلوط ماحول میں، تو وہ مرد ہیں ہم عورتیں ہیں، تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، کنواں یا گھاٹ فارغ ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ ہمارے ابا جان جو ہے نا وہ بہت بزرگ ہیں، تو وہ پانی آ کے نہیں نکال سکتے یا پانی جانوروں کو نہیں پلا سکتے، جانوروں کو نہیں سنبھال سکتے، اس لیے ہم یہ کام خود کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان سے کہا کہ لائیے میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور آگے بڑھ کر جا کر ان کو پانی پلا دیا اور لا کے ان کو جانور واپس دے دیے کہ یہ لو جی پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف اس گھاٹ سے، پانی والی جگہ سے ایک طرف ہو کر، سائڈ پر ہو کر کسی درخت وغیرہ کے نیچے سائے والی جگہ میں آرام سے بیٹھ گئے۔ اب کیا کرنا ہے مدین میں؟ کوئی گھر نہیں، کوئی رہائش نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور کوئی یہاں مصروفیت بھی خاص نہیں ہے، تو کیا کروں گا میں یہاں؟ کھاؤں گا کہاں سے؟ پیوں گا کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام یقیناً ان سارے سوالات کو سوچ رہے ہوں گے، ذہن کے اندر سے یہ باتیں گزر رہی ہوں گی انسان ہونے کے ناطے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچا کہ میرے پاس تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کھانا، نہ رہائش۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل سے ایک بڑی ہی شاندار اور بڑی جاندار، دنیا کی ہر طرح کی خیر و بلائی مانگنے کے لیے ایک جامع قسم کی دعا نکلی، جو بڑی مختصر ہے مگر بڑی ہی جامع ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو جو بھی خیر اور بلائی میری طرف نازل فرمائے تو میں اسی کا محتاج ہوں، اسی کا فقیر اور ضرورت مند ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی عطا کرے نا مجھے اسی کی تھوڑ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے اسی وقت دعا کی قبولیت کے آثار اور حالات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ اور ان کا مدین جانا اور دو لڑکیوں کی پانی پلانے میں مدد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ آیت نمبر 20 سے وَجَاءَ، اور آیا، رجل، ایک آدمی، من اقصى المدینہ، اقصا یہاں تو صاد کے آگے الف ہے، اقصا جو ہے وہ چھوٹی یا ڈال کر صاد پر کھڑی زبر بھی ڈال دیتے ہیں، اقصا، مسجد اقصا، تو یہ وہی لفظ ہے، یہاں الف کے ساتھ لکھا گیا ہے من اقصى المدینہ۔ اقصا کا معنی ہوتا ہے دور کنارہ، دور کی جگہ، شہر سے باہر جس طرح کوئی جگہ ہوتی ہے نا، تو اقصى المدینہ، شہر کے سب سے دور کنارے سے، یسعی، صحیح اسی سے ہے نا، صفا مربع کی صحیح، دوڑتا ہوا آیا،
اور ایک آدمی شہر کے سب سے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 20 میں تھوڑا سا فرق ہے، وہاں بھی یہی جملہ ہے لیکن وہاں الفاظ اس طرح ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، رجل کا لفظ وہاں بعد میں ہے اور اقصى الْمَدِينَةِ یہ پہلے ہے۔ ترجمہ تو بہرحال دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور ایک آدمی شہر کے دوسرے دور کے کنارے سے آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ قال، اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک سردار، یأتمرون، مشورہ کر رہے ہیں، بیکا، تیرے متعلق، تیرے بارے میں، لی کے، یقتلو، وہ قتل کر دیں، کا تجھے، کہ وہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، پس نکل جا، انی، بے شک میں، لکا، تیرے لیے، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج، تو وہ نکل پڑا، من الناصحین، خیر خواہوں میں سے، سنسیئر ایڈوائزر، خیر کی بات بتانے والا، خیر اندیش۔ فخرج، تو وہ نکلا، منہا، اس سے، تو وہ اس سے نکل پڑا، خائفاً، ڈرتا ہوا، یترقب، انتظار کرتا تھا، یعنی جس طرح بندہ ڈر خوف کی حالت میں دشمن کو دائیں بائیں ایسے ایسے دیکھتا رہتا ہے نا کہ ادھر سے آ گیا، ابھی ادھر سے آ گیا، ابھی پیچھے سے آ گیا کوئی، تو یہ ڈر خوف تو ایک فطری چیز ہے نا، چاہے کوئی پیغمبر بھی ہو تو فطری ڈر تو ہوتا ہے نا، ایک دشمن کا خوف، ڈر تھا۔ فخرج منہا خائفا یترقب، تو وہ نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، یا انتظار کرتا تھا، اینٹیسپیٹنگ۔ قال، کہا، ربی، پہلی دعا نکلتے وقت ہے اور دوسری دعا وہاں پہنچ کر۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام دعاؤں کا مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی خاص اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو پکارنا وہ بھولتے نہیں ہیں، جس طرح کہ ہم تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو اللہ کو ویسے بھول جاتے ہیں۔ فخرج منها خائفا یترقب، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے دے، مجھے بچا لے، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ القوم الظالمین، الف لام کی وجہ سے ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ ان ظالم لوگوں سے بچا لے جو میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اب ان کا ظلم تو پہلے بھی بڑا چل رہا تھا، اور اب بطور خاص کیا ظلم تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور ان کو قتل کرنا یقیناً یہ صریحاً ظلم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی قانون میں بھی قتل خطا کی سزا قتل نہیں ہے۔ غلطی سے اگر قتل ہو گیا ہے، ارادہ بھی نہیں ہے کسی کا قتل کرنے کا، تو اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا۔ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ ولما، اور جب، توجہ، اس نے رخ کیا، جب اس نے رخ کیا، تلقاء مدین، مدین کی طرف، مدین کی جانب، تو جب اس نے مدین کی جانب رخ کیا، قال، کہا، عسا، قریب ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی، کہ وہ ہدایت دے مجھے، مراد ہے رستے پر لے آئے مجھے، رہنمائی کر دے میری، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف۔ میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے، مطلب یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے۔ یہ اصل میں ایک دعائیہ انداز ہے، اللہ پاک سے ایک حسن ظن ہے
حسن ظن کے انداز میں بات ہو رہی ہے کہ مجھے بہت امید ہے، بہت قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ سیدھے راستے سے مراد یہاں کیا ہے کہ مدین جانے کا صحیح رستہ ہی معلوم نہیں ہے، تو میری رہنمائی کر دے۔ گاڑی کوئی نہیں اور گوگل میپ بھی کوئی نہیں، لوکیشن کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ جانا کس کی طرف ہے۔ وہاں کیا پوچھیں کسی کو کس کے گھر جانا؟ ولما، اور جب واردہ وہ پہنچا، وارد ہونا پہنچ جانا، ولما واردہ اور جب وہ پہنچا یا جا پہنچا، ماء مدین، مدین کے پانی پر، مدین کے گھاٹ پر، مدین کے کنویں پر، وجدا تو اس نے پایا، علیہ اس پر، امتن ایک گروہ کو، ایک کثیر تعداد کو، ایک ہجوم کو، من الناس لوگوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو پایا، یسقون جو پانی پلا رہے تھے، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، وجدا اور اس نے پایا، من دونہم ان کے سوا، یہ پانی پلانے والے لوگوں کے ہجوم کے سوا انہوں نے کیا دیکھا؟ امرأتین، دو عورتوں کو، دو عورتوں کو دیکھا۔ عورت کا لفظ جوان لڑکی پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ دو عورتوں پر کو دیکھا، تذودانی کہ وہ دونوں ہٹا رہی ہیں، زاد یزود، زاد یزود زودن، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا۔ وہ دونوں ہٹا رہی ہیں۔ ہٹا کیوں رہی تھی؟ کہ ہمارے جانور ابھی آگے نہ جائیں پانی پینے۔ جانور تو چاہتے ہیں جلدی جلدی پانی پینے جائیں، لیکن وہ بکریوں کو یا جو بھی جانور تھے ان کو پیچھے پیچھے کر رہی تھی کہ یہ ابھی آگے نہ جائیں۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ واٹ از یور سرکمسٹانس، تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا ایشو ہے؟ قالتا، قالا اسے ایک مرد نے کہا، اور قالت اسے ایک عورت نے کہا، اور قالتا ان دو عورتوں نے کہا۔ قالتا ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پلاتی، یعنی پانی، ہم نہیں پانی پلاتی، حتیٰ یہاں تک کہ یسدرا، یہاں تک کہ واپس لے جائیں، الرعاء چوپائے، یہاں تک کہ چرواہے پانی پلا کر واپس لے جائیں۔ تو یہ والے چرواہے پانی پلا کے واپس لے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ راعیون کی جمع ہے، الرعاء، راعیون چرواہا، دیکھ بھال کرنے والا جانوروں کی، تو الرعاء اس کی جمع ہے۔ حتیٰ یسدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں۔ وَأَبُونَا، اور ہمارا باپ، شیخ کبیر، شیخ علم کے اعتبار سے بھی جو بزرگ ہوتا ہے، بہت بڑا عالم، اس کو بھی شیخ کہتے ہیں، تو بوڑھے کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ شیخ کبیر، بڑا بوڑھا ہے، ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے، یعنی بہت زیادہ بوڑھا۔ یہ اشارہ کیا انہوں نے کہ ہمارا باپ چونکہ بوڑھا ہے تو وہ آ کر جانوروں کے لیے پانی کنویں سے نکال کر ان کو نہیں پلا سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور ہم لڑکیاں ہیں تو ہم آگے بڑھ کر مردوں کے اندر گھس کر یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک تو وہ مرد ہیں، شرم و حیا کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان کے اندر نہ گھسیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کنویں کے اندر سے پانی نکال کر پلانا پڑتا ہو تو ان سے نکالنے کی ہمت ان میں نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو وہ جو کوئی جب ان کے چرواہے، دوسرے چرواہے جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پلا کے چلے جاتے ہوں گے تو تھوڑا بہت پانی تو بچ جاتا ہوگا نا پیچھے اس حوض میں
جس میں وہ پانی ڈال کے کنویں سے نکال کر پھینکتے ہوں گے، تو چلو جو کوئی بچہ کچا ہوتا ہے وہ ہم پلا لیتی ہیں، کیونکہ ہم سے پانی نکالا تو جاتا نہیں ہے، یا پھر ہم نے تسلی سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو چرواہوں کی طرح ہم تو بڑی بڑی بالٹیاں یا بڑے بڑے وہ جو مشکیزے ہوتے ہیں، بوکے ہوتے ہیں، ان کو بھر بھر کے ہم تو نکال نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ جو بھی صورتحال ہے، بعض اہل علم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لکھا ہے کہ جی وہ کنواں جو تھا نا، اس کے اوپر کوئی سلیب ہوتی تھی، جس طرح کوئی سلیب ہوتی ہے نا کنویں کے اوپر، کوئی اس طرح کوئی سلیٹ تھی جس سے اس کو کور کر دیتے تھے پانی کو، تو اس کو پیچھے ہٹانا پڑتا تھا، تو وہ بھی ان سے نہیں ہٹایا جاتا تھا۔ تو بہرحال جو بھی صورتحال تھی، تو عورتوں نے کہا کہ ہم ان کے جانے کا انتظار کر رہی ہیں، تو بعد میں ہم پانی پلاتی ہیں، ہمارا باپ چونکہ بہت بوڑھا ہے۔ اب یہ بوڑھا باپ کون تھا؟ اس کے متعلق عام طور پہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ جو بوڑھے باپ تھے ان کے، وہ شعیب علیہ السلام تھے جو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اس غلط فہمی کا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں چونکہ شعیب علیہ السلام کو بھی مدین کی طرف، اصحاب مدین کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ مدین ایک قبیلے کا بھی نام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ والے شعیب علیہ السلام نہیں ہیں۔ تو پیغمبروں کے نام پر لوگ اپنا نام رکھ لیتے تھے، یہ عام سی بات ہے۔ تو یہ وہ والے شعیب جو پیغمبر تھے، وہ والے شعیب نہیں تھے جو ان لڑکیوں کے باپ تھے، کیونکہ وہ شعیب تو صدیوں پہلے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی انہوں نے کہا تھا نا، شعیب علیہ السلام نے سورہ ہود آیت نمبر 89 میں انہوں نے کہا تھا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، کہ قوم لوط، اصحاب مدین سے کہا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ قوم لوط کو بھی اللہ نے تباہ کیا تھا، تو وہ تم سے کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام سے کوئی بہت پہلے نہیں آئے تھے، تو لوط علیہ السلام تو پرانے پیغمبروں میں سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام جو ہیں، یہ ان بچیوں کے باپ جو تھے وہ پیغمبر شعیب علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ کوئی اور بزرگ تھے جن کا نام شعیب تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر محقق مفسرین نے یہی لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا، فسقا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ہمدردی کا، خیر خواہی کا جذبہ تھا، خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ فسقا، تو اس نے پانی پلا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، لہما، ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، یعنی ان دونوں کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا کنویں سے نکال کر، باقی چرواہوں کی موجودگی میں۔ یہ بھی باقی مردوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی گھس گئے ہوں گے اور جا کر پانی نکالا ہوگا اور پلا دیا ہوگا جانوروں کو۔ وہ تو بچیاں تھیں نا، عورتیں تھیں، اس لیے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام مرد بھی تھے اور طاقتور بھی تھے، وہ عورتیں بھی تھیں اور کمزور بھی تھیں۔ ثم تولا، پھر وہ پلٹ کر آ گیا، موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آ گئے الی الظل، سائے کی طرف، فارغ ہو گئے، پلٹ کر سائے کی طرف آ گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلے بھی وہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر دیکھا تو اٹھ کر آگے گئے، پانی پلایا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گئے، کسی درخت وغیرہ کے نیچے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر۔ فقال، تو کہا، اور ربی، اے میرے پروردگار۔ اب دیکھیں رب کہہ کے، اللہم نہیں کہا، یا کیا کہا، ربی، اے میرے رب، اس لیے کہ اس دعا، یہ دعا ہی آگے اس طرح کی مانگنی تھی، اور یہ جو حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنی تھی نا، اس حاجت کو پورا کرنا اللہ پاک کے رب ہونے کا تقاضا تھا۔ رب کون ہوتا ہے؟
جو پیدا کر کے ضروریات بھی پوری کرتا ہے، روٹی ٹکر، پانی، دال، رہائش، روٹی کپڑا مکان، سارا کچھ وہ دیتا ہے نا، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تو رب ہے نا، فقالا، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لمزرلی، کے لیے، ما، جو، انزلتا، تو اتارے، تو نازل فرمائے، الیہ، میری طرف، الا جمع یا، الیہ، میری طرف، من خیرن، کسی بھی بلائی کو، جو بھی بلائی، فقیر، فقیر ہوں، محتاج ہوں، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک میں جو بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس ہی کا محتاج، فقیر، ضرورت مند ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میں تجھ سے کیا مانگوں، ہر چیز ہی کی تو مجھے ضرورت ہے۔ مجھے تحفظ کی بھی ضرورت ہے کہ دشمن میرے پیچھے لگا ہوا، مجھے امن کی بھی ضرورت ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، بیوی بچوں کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ تو یا اللہ، ہر چیز کی ضرورت ہے، تو جو بھی خیر بلائی میری طرف اتارے، میں اسی کا محتاج ہوں، ہر چیز کا ہی منگتا ہوں۔ اللہ اکبر، فقیر کہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر بھی اللہ کے در کے سوالی اور فقیر اور منگتے اور محتاج۔ پیغمبر لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، وہ تو خود اللہ کے در کے سوالی، اللہ کے در کے منگتے ہیں۔ یہ دعا انتہائی جامع شاندار ہے، سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور ربی سے لے کر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دنیا جہان کی تمام حاجات، کوئی بھی حاجت ضرورت ہے، یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کس طرح رونما ہوئی، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔